اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد صلی اللہ محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال الامام الحسین علیہ السلام من کان فینا باذلا مہجتہ وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں انشاءاللہ یہاں پر 3 دن حاضر ہیں، پھر انشاءاللہ درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں بھی انشاءاللہ 3 دن تقریباً ہیں پروگرامز. ماہ محرم کا پہلا عشرہ بھی ختم ہوا ہے. پہلا عشرہ ختم ہوتے ہوتے ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو ہم نے غم منایا، جو ہم نے عزاداری کی، اس کے بعد ہمارے اندر کتنی حسینیت جاگی. وہ ویلیوز جو امام حسین علیہ السلام اور اصحاب کی ویلیوز تھی، وہ ویلیوز ہماری زندگی میں کتنی آ سکی. وہ راہ جو حسین ابن علی نے انتخاب کی تھی اور ہم سب کو اسی راہ کی طرف بلایا ہے، اس راہ پر چلنے کے لیے ہمارے اندر کتنی آمادگی ہوئی ہے. ساتھ ہی ساتھ عزیزان گرامی، ہمیں اپنے آپ سے یہ بھی سوال کرنا ہوگا کہ 1 سال محرم کا گزرنے کے بعد ہم یہ سال جب محرم شروع ہوا تو اس سال ہم نے کتنا پروگریس کیا ہے. لاسٹ ایئر کے مقابلے میں ہم امام حسین علیہ السلام سے ایک قدم نزدیک ہوئے یا وہیں ہیں یا ایک قدم پیچھے آئے. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کا سفر جہاں ہے وہیں ہو، یا ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ انسان نے پروگریس کیا ہو، انسان آگے بڑھا ہو. اب دیکھتے ہیں لوگ ملتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ایمان آج سے 2 سال پہلے تھا، آج وہ اتنا قوی و مضبوط نہیں ہے. آپ کو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ 2 سال پہلے وہ کہاں تھے اور آج وہ کہاں ہیں. انہوں نے ترقی کی اپنے ایمان میں، اپنی زندگی میں. تو محرم شروع ہونے سے پہلے مجھے اپنے آپ کا ایک تجزیہ کرنا ہوگا کہ میری پوزیشن نفس کی اس وقت کہاں پر ہے. آیا میں نے پروگریس کیا ہے؟ آیا میرے اندر سٹیگننسی ہے، میں وہیں ہوں، یا میرے اندر ڈکلائن ہے؟ اگر میں نیچے آیا ہوں تو نیچرل سی بات ہے، مجھے پہلے معلوم کرنا ہوگا کہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پر میں نیچے آیا ہوں، اور کون سے فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر میری زندگی کے اندر میں نے اپنی نفس میں ڈکلائن دیکھا ہے. اگر میری زندگی میں صرف سٹیگننسی ہے، وہیں پر موجود ہوں، یہ بھی ایک قسم کا ڈکلائن ہے. کیونکہ سٹیگننسی انسان کی زندگی میں ایکچولی ڈکلائن ہے، ایکچولی وہ نیچے لے کے آتی ہے. توجہ کیجئے گا، مثال کے طور پر جب پانی ہوتا ہے اور وہ پہاڑ سے جاری ہوتا ہے، تو جاری پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، وہ خود بھی پاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے، کیونکہ جاری ہے، اس کے اندر موومنٹ پائی جاتی ہے. خدا کی جو 4 اصل صفتیں ہیں اس کے اندر سے ایک حی ہے، یعنی زندہ ہونا. اور مومن کی جو 4 مین صفت ہونی چاہیے اس کے اندر سے ایک حی ہے، زندہ ہونا. زندہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ اس کے اندر حرکت اور موومنٹ پائی جاتی ہو. سٹیگننسی یعنی موت کی نشانی.
انسان کے اندر حرکت نہیں ہے، جنبش نہیں ہے، پویا نہیں ہے، موومنٹ نہیں ہے، تو اسٹیگننسی ایک نشانی کس چیز کی ہے؟ جمود ایک نشانی کس چیز کی ہے؟ کہ انسان کی زندگی میں حرکت نہیں ہے. تو یہ اگر یہ ہے تو پھر بھی ہمیں انالائز کرنا ہو. اگر ہم نے یہ انالائز کیا کہ نہیں الحمدللہ میری نفس کے اندر قوت و قدرت بڑھی ہے، اب میں جو ہے امام حسین سے اپنے آپ کو نزدیک تر اور قریب تر پا رہا ہوں، تو پھر مجھے خدا کا شکر کرنا ہے اور انشور کرنا ہے کہ یہی راستہ جو ہے میں اسی کنٹینیو کروں، کہیں وہ لیپسز نہ ہو میری زندگی کے اندر جس کی وجہ سے میں دوبارہ یا تو اسٹیگننسی کے اوپر آ جاؤں یا ڈکلائن کے اوپر آ جاؤں. تو یہ ہر انسان خود تجزیہ کرے، خود انالائز کرے کہ میں کہاں ہوں. میں اس وقت خود انالائز کروں گا کہ میری زندگی میں کہاں ہوں. آپ کو جو دکھ رہا ہے وہ میں نہیں ہوں، اور جو میں ہوں آپ کو دکھ نہیں رہا ہوں. جو میں دکھ رہا ہوں وہ ایک پردہ ہے آپ کے سامنے. حقیقت میری نفس کی میں جانتا ہوں، خدا جانتا ہے، وقت کا امام جانتا ہے کہ واقعاً میں نے 1 سال میں پروگریس کیا یا ڈکلائن ہوا ہے میری زندگی. ہر انسان خود تجزیہ کرے. تجزیہ کرنے کے بعد ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سے فیکٹرز ہیں، پھر اس پہ فوکس کریں. جلدی جلدی آپ کے سامنے ہے کہ وقت کم ہے عرض کرنا. عزیزانی گرامی، ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ میری پوری زندگی میں امام حسین کہاں پر ہیں؟ میری زندگی کے اندر میں امام حسین کو کتنا یاد کرتا ہوں؟ میں امام حسین علیہ السلام سے قریب ہوا ہوں یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ میری زندگی میں امام حسین موجود ہیں، میری زندگی کے فیصلوں میں امام حسین موجود ہیں. زندگی کے میرے جو اہم فیصلے ہیں اس میں امام حسین موجود ہیں. میں کون سا کریئر چوز کرتا ہوں اس کے اندر میں یہ جاننا چاہتا ہوں میرا مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے. میں کس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ میرا امام کیا چاہتا ہے. میں کیا بزنس کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کام کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس اگر فری ٹائم ہے تو میں فری ٹائم کو کن چیزوں پہ سپینڈ کرنا چاہتا ہوں. اگر ان چیزوں میں میرے امام موجود ہیں تو امام حسین کے ساتھ میں زندگی جی رہا ہوں. اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد، یعنی کیا؟ خدایا مجھے وہ زندگی عطا کر جہاں پر میں اہل بیت کی ہمراہی کو حاصل کروں، میں ان کی ہمراہی کو حاصل کروں. مولانا یہ سب بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. ہم لوگ تو انڈیا میں رہتے ہیں، آپ لوگ ایران میں رہتے ہیں. یہاں آپ کو کیا پتہ یہاں کتنے گناہ کے آپشنز ہوتے ہیں، اور یہاں پر آنکھ اٹھائیں تو سامنے گناہ ہیں. جاب پہ جائیں، کالج جائیں، ہر جگہ پر. آپ لوگ تو ایران میں رہتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہے. ریئل ورلڈ میں ہم لوگ رہتے ہیں. ہم لوگ کیسے آج کی دنیا میں؟ تو اسی دنیا میں شہید حججی بھی رہتے تھے، اسی دنیا میں شہید ابراہیم ہادی بھی رہتے تھے. ان لوگوں کے لیے تو کوئی الگ دنیا نہیں تھی نا. شہید ابراہیم ہادی جو تھے وہ بہت بلڈر تھے، ایکسرسائز کرتے تھے، تو جم وغیرہ کرتے تو باڈی ان کی بہت سٹرونگ تھے. تو جب ایک بار بازار سے گزرے تو لڑکیوں نے ان کے اوپر نظر ڈالی اور ان کی باڈی کو دیکھا. تو اگلی بار وہ ایک ایسا لباس پہنے پرانا قسم کا ان کی، تاکہ ان کا جسم بھی چھپ جائے اور نامحرم کی نگاہیں بھی نہیں پڑے اور کسی کو احساس بھی نہ ہو کہ ان کی باڈی کتنی ہے. اسی دنیا میں رہتے ہیں. یوسف اور زلیخا کا قصہ قرآن نے اس لیے نہیں بتایا ہے کہ ہم صرف قصہ دیکھیں، سنیں اور مزہ لیں، بلکہ یوسف اور زلیخا کا قصہ اسی لیے بتایا ہے تاکہ تم دیکھو یوسف اور زلیخا کون ہیں اور تم کیسے یوسف کی راہ پر اور زلیخا کی راہ پر چل سکتے ہو. روایت میں کہ روز قیامت جب لوگوں کو پکڑا جائے گا اور لایا جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ لڑکیاں کہیں گی کہ میں تو بہت خوبصورت تھی مولانا. اس زمانے میں مولانا نہیں ہوں گے، فرشتے ہوں گے. تو مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا، میں تو بہت خوبصورت تھی.
تو فرشتے حکم دیں گے کہ حضرت مریم کو پیش کیا جائے، اور پھر پوچھا جائے گا بتاؤ کہ تم زیادہ خوبصورت تھی یا مریم زیادہ خوبصورت تھی؟ جب لڑکے کہیں گے کہ ہم بہت خوبصورت تھے، ہم سے کنٹرول نہیں ہوا، تو حضرت یوسف کو پیش کیا جائے گا، کہا جائے گا تم زیادہ خوبصورت تھے، تم تو فلٹر والے خوبصورت تھے، وہ تو ریئل والے خوبصورت تھے۔ میں ایک جگہ گیا تھا، ایک انفلوئنسر تھے، وہ سوشل میڈیا پر ہیں، وہ مجھ سے ملے، میں ایکچولی ان کو پہچان نہیں پایا، حقیقت میں پہچان نہیں پایا کہ وہی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، حسین کی ہمراہی، معیت امام حسین، یہ ہمیں حاصل کرنا، اور یہ پاسبل ہے، یہ بڑی بڑی باتیں نہیں ہیں۔ آج کے جوان اسی طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک 13 سال کا بچہ تھا، ایران عراق کی جنگ میں لڑ رہا تھا۔ جب 13 سال کا بچہ لڑ رہا تھا تو ایک رپورٹر آئی، اس نے اس سے پوچھی کہ بتاؤ کیوں لڑ رہے تھے؟ تو اس نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا تھا، اوپر نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے کئی بار پوچھی، اس نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے دوست سے پوچھتی ہے بتاؤ اس سے کہ کیوں جواب نہیں دے رہا ہے؟ تو 13 سال کا بچہ اس عورت کو کہتا ہے، اس اپنے دوست کو کہتا ہے کہ اس عورت سے کہو پہلے حجاب پہنے پھر میں بات کروں گا۔ عمر کتنی ہے؟ 13 سال۔ لیکن جو راہ حضرت قاسم پہ چلتا ہے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے 13 سال میں اسے کیسی زندگی جینی۔ ان کے لیے حضرت قاسم کی زندگی قصہ اور سٹوری نہیں ہے، ایک ریالٹی ہے جس کی طرح وہ رہنا چاہتے ہیں، جس کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ پھر وہ حجاب پہنتی ہے، سر پہ چادر ڈال لیتی ہے اور بولتی ہے اب بتاؤ کہ کیوں لڑ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے لڑ رہا ہوں تاکہ ہماری ماں بہنیں تمہاری طرح بے پردہ نہ گھومے بازار میں۔ یعنی 13 سال کے بچے میں اتنا شعور ہے کہ ہمیں کیسی زندگی جینی ہے، نہ صرف خود بلکہ مجھے کیسا سماج بنانا ہے، یہ بھی شعور اس 13 سال کے بچے میں۔ یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو اسی دنیا میں امام حسین کی ہمراہی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارا یہ یقین ہے کہ امام حسین زندہ ہے یا نہیں ہے؟ یقین ہے یا نہیں ہے نا؟ یا ہمیں صرف لگتا ہے کہ مجلسوں کا صرف ایک نقطہ ہے جس پہ نعرے لگا کے ہم لوگ گھر پہ چلے جائیں؟ اگر ہمیں کسی دن یہ احساس ہو جائے نا کہ امام حسین زندہ ہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ کیونکہ ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں یسمعون کلامی و یردون سلامی و یرون مقامی۔ اے میرے مولا، جب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں تو آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہو، آپ میرے کلام کو سنتے ہو، میرے سلام کا جواب دیتے ہو، اور میرے مقام کو، میرے نفس کی حالت کو آپ دیکھتے ہو۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کو جانتے ہیں کہ زندہ ہیں، ان کی زندگی اور ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک جوان لڑکا ہے جب سگریٹ پیتا ہے، لیکن جب والد آتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ سگریٹ کو چھپا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اسے شرم آتی ہے اپنے والد کے سامنے سگریٹ پینے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس کا والد اسے دیکھ رہا ہے۔ ہمیں یقین نہیں ہوتا جب گناہوں کا آپشن آتا ہے تو کہ حسین مجھے دیکھ رہے ہیں۔ شفاعت حسین یعنی یعنی احساس کرنا کہ حسین کے حضور میں میری زندگی گزر رہی ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں، انہیں اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کرتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، ہمیں جس منزل پہ پہنچنا ہے وہ کون سی ہے؟ معیت امام حسین علیہ السلام، یعنی امام حسین کی ہمراہی، امام حسین کا ساتھ۔
اور شیطان ہمارے لیے یہ کریٹ کر دیتا ہے کہ یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے اور یہ نہیں ہو سکتا اور ہم نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف احساس کی بات ہے کہ ہم کس احساس میں زندگی جینا چاہتے ہیں. یہ احساس کہ حسین کے ساتھ ہوں، یا میری زندگی میں بس یہی ہے کہ کون سا موبائل لیا، نیا 13 آیا، پھر 14 آیا، ابھی فولڈ آیا، اور پھر اس کے بعد یہ برانڈ کی جینز خریدی اور یہ شوز خریدی، یہ بس میری زندگی بس یہی ہے. دونوں زندگی ہیں. ایک زندگی میں ایک انسان لطف لے رہا ہے، انجوائمنٹ اور پلیجر حاصل کر رہا ہے کہ وہ اہل بیت کی ہمراہی کو اپنے لیے پلیجر کا ذریعہ قرار دے رہا ہے. ایک شخص ایک عالم دین کے پاس آتا ہے، توجہ چاہوں گا، وہ عالم دین سے کہتا ہے کہ مولانا میں نامحرم میرے سامنے سے گزرتی ہیں، میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں، بار بار چاہتا ہوں لیکن نہیں کر پاتا ہوں، بار بار دیکھتا ہوں، کیا کروں؟ کم سے کم اتنی فرینکنس ہے کہ علماء سے اس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے. تو عالم دین کہتے ہیں کہ اسی وقت میرے ذہن میں ایک چیز خدا نے ڈالی. کیا ڈالی خدا نے؟ خدا نے یہ ڈالی کہ یہ جواب میں نے پہلے سے نہیں سوچا تھا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم نامحرم کو اس لیے دیکھتے ہو کیونکہ تمہیں نامحرم کو دیکھنے میں ایک پلیجر اور ایک لذت کا احساس ہوتا ہے. نامحرم کو دیکھنے میں ایک لذت کا، ایک پلیجر کا آپ کو احساس ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے کبھی اس لذت کو محسوس نہیں کیا ہے کہ شیطان کو ہرانے میں انسان کو کتنی لذت کا احساس ہوتا ہے. جب آپ کو یہ لگ جائے کہ شیطان نے میرے سامنے ایک آپشن کو کریٹ کیا تھا اور اس آپشن کو جب میں ریجیکٹ کر رہا ہوں تو اس آپشن کو ریجیکٹ کر کے میں شیطان کو ہرا رہا ہوں. اب یہ شیطان کو ہرانے کا اور وقت کے امام کو خوش کرنے کا یہ پلیجر اگر تم محسوس کرنے لگو تو وہ پلیجر تمہیں چھوٹا نظر آنے لگے، کیونکہ اس میں بھی پلیجر ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے شیطان کو ہرا دیا. میں نے کیا کیا، میں نے وقت کے امام کو راضی کر دیا. میرے وقت کے امام کے چہرے پہ میں نے مسکراہٹ لایا کیونکہ گناہ کا آپشن تھا. میں نے کہا میں حسین والا ہوں، میں اسے ریجیکٹ کرتا ہوں. بس اسی دنیا میں لوگ ہیں جو حسین ابن علی کے قریب پہنچ رہے ہیں، بلکہ پرانے زمانے سے زیادہ، کیونکہ ان کے پاس آج نزدیک پہنچنے کے وسائل زیادہ ہیں. پہلے اتنے وسائل نہیں تھے. بس پہلی چیز عزیزان گرامی کہ محرم کا مہینہ جو ہے، یہ محرم کے مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے کیا بننا تھا، اور میں کہاں ہوں، مجھے کہاں تک پہنچنا ہے. اور ہائیسٹ لیول کیا ہے؟ معیت امام، امام کی ہمراہی کرنا، امام کے ساتھ ہو جانا، ایسی زندگی جینا کہ امام ہمیں کہیں کہ تم ہمارے والے ہو. توجہ کیجئے، ہم اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ امام کا ظہور ہوگا، اس بات کا ہمیں کوئی شک نہیں ہے نا. اس بات کا بھی ہمیں یقین ہے کہ امام آئیں گے تو پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے، پوری دنیا میں، یہ یقین ہے ہمیں. بس ہمیں شک کس بات پہ ہے؟ شک اس بات پہ ہے کہ اس امام کے یہ گلوبل قیام میں میرا کوئی رول ہوگا یا نہیں ہوگا. مجھے اپنے آپ سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میں اس موومنٹ میں میرا کوئی رول ہے یا نہیں ہے. ہم بہت بار کیا کرتے ہیں، ہم توجہ کیجیے، ہم بہت بار کیا کرتے ہیں امام کی زیارت کے پیچھے. شہید قاسم سلیمانی امام کی زیارت کے پیچھے نہیں تھے، وہ اپنی ذمہ داری کو پہچاننا چاہتے تھے. میری ذمہ داری کیا ہے؟ توجہ کیجیے، آیت اللہ سیستانی کے والد کا واقعہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے والد، انہوں نے 40 ہفتے زیارت عاشورہ کا غالباً ایک چلہ رکھا تھا کہ 40 ہفتے ہر ہفتے ایک بار پڑھیں گے تاکہ امام کی زیارت نصیب ہو. جب 40ویں ہفتے وہ
پڑھ رہے تھے تو انہوں نے مسجد میں احساس کیا کہ کوئی شخص موجود ہے مسجد میں جو نورانی ہے. یہ پلٹتے ہیں, زیارت کو ختم کرتے ہیں, ان کے پیچھے چلنا شروع کرتے ہیں. چلتے چلتے دیکھتے ہیں کہ وہ نورانی شخص کوئی ایک گھر میں داخل ہوا اور وہ گھر میں سوگ کا عالم ہے. کوئی شخص مر گیا ہے یا کوئی مر گئی ہیں, اس کے لیے وہاں پر گھر میں سوگ ہو رہا ہے. تو آیت اللہ سیستانی کے والد جو ہوتے ہیں وہ اس گھر میں ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں, دیکھ رہے ہیں مجلس ہو رہی ہے. یہ نورانی شخص ان کو بلاتے ہیں کہ آؤ میرے بازو میں بیٹھو, قریب بیٹھو. ان کے والد چاہتے ہیں وہ قریب بیٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم ان جیسے بن جاؤ, ہم خود تم سے ملاقات کے لیے آئیں گے. تم ان جیسے بن جاؤ, پریشان مت ہو. انہوں نے پوچھا کون یہ خاتون تھی؟ تو پتہ چلا جب ایران میں حجاب بین کر دیا تھا رضا شاہ نے, تو اس زمانے میں باتھ روم باہر ہوتے تھے. ایران میں کامن حمامز کہتے تھے اسے, گرم پانی, کیونکہ سردی زیادہ ہوتی تھی تو حمامز باہر ہوتے تھے. حجاب بین ہے. کہتے ہیں 17 سال یہ عورت گھر سے باہر نہیں نکلی تھی, اور نکلتی تھی تو آدھی رات کو نکلتی تھی صرف حمام جانے کے لیے. یعنی اپنے حجاب کے بارے میں اتنی پرٹیکولر تھی یہ عورت. شہید قاسم سلیمانی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے امام کی زیارت کرنی ہے, خود شرف ہے امام کی, لیکن ان کے اندر تڑپ یہ تھی کہ امام مجھ سے کیا چاہتے ہیں, مجھے امام کی کون سی ذمہ داری ادا کرنا ہے. اگر میں نے یہ تڑپ پیدا کیا تو میں ان کے ساتھ زندگی جیوں گا, ان کی ہمراہی میں زندگی بسر کروں گا. بس ہیں آج کے زمانے میں لوگ, وہ لوگ اسی راستے پہ چل کے امام کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں. انہیں محسوس ہے کہ میرا مولا زندہ ہے, مجھے دیکھ رہا ہے. جس طریقے سے باپ کے سامنے وہ سگریٹ چھپا لیتا ہے انسان, کے انسان احساس کرتا ہے کہ میں امام کے سامنے کیسے گناہ کروں, جبکہ میرا امام دیکھ رہا ہے, میں کیسے گناہ کروں. یہ لوگ اس منزل پر. بس عزیزان گرامی, خلاصہ ابھی تک کی بات کا آپ کو جلدی جلدی بیان کر دو. سب سے پہلی چیز یہ کہ محرم میں مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میں کس پوزیشن پر ہوں. مجھے گول سیٹ کرنا ہے کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے, اور مجھے کہاں پہنچنا ہے, مجھے امام حسین علیہ السلام کی قربت, ہمراہی اور معیت تک پہنچنا ہے. کیونکہ انسان کے لیے بالا ترین منزل یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ زندگی گزارے, امام کی ہمراہی میں زندگی گزارے. بس توجہ کیجیے, جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ امام حسین کے ساتھ رہ سکے اور کچھ لوگ امام حسین کے ساتھ نہیں رہ سکے اور ساتھ امام حسین کا نہیں دے سکے. یہ الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہیں. میں انشاءاللہ وقت ملے گا تو میں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے عرض کروں. توجہ کیجئے, جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو غالباً دعائے رجبیے میں یہ جملے موجود ہیں. اہل بیت کون ہیں؟ یہ کہتے ہیں, ہم خود دعا میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر کہتے ہیں الفلک الجاریہ فی اللجج الغامرہ یأمن من رکبہا و یغرق من ترکہا. ہم کہتے ہیں اہل بیت کو پہلے صلوات بھیج کے پھر کہتے ہیں کہ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت وہ کشتی ہیں جو ایسے سمندر میں جہاں لہریں بہت ہوں اس میں بھی وہ کشتی جو ہے وہ سکون کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. یعنی اہل بیت وہ ذات ہیں کہ مشکلوں کے سمندر میں بھی اگر ان کا ساتھ کسی کو محسوس ہو جائے تو مشکلوں کے سمندر میں بھی وہ آرام سے گزر جاتے ہیں. الفلک الجاریہ یعنی وہ کشتی ہیں جو جاری ہے سمندر کے اندر. پھر جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا, جو کشتی پہ سوار ہو گیا وہ بچ گیا, اس نے
اپنی سیفٹی کو انشور کر لیا، وہ سیف ہو گیا. کون سیف ہو گیا؟ وہ جو جس نے کیا کیا عزیزان گرامی، جو سوار ہوا. تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ اور جس نے انہیں ترک کر دیا وہ غرق ہو گیا، وہ ڈوب جائے گا. یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جس نے بھی راہ اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو جائے گا. آپ دیکھیں ہمارے اہل سنت بھائی ہیں، جب یہ دیندار ہوتے ہیں زیادہ تو ان کی رغبت کس طرف چلی جاتی ہے؟ داعش کی طرف. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے جو رول ماڈلز ہیں وہ رول ماڈلز ایسے تھے، ہمارے اہل بیت کی طرح پاک و پاکیزہ نہیں تھے. گلا کاٹ دینا، گلا کاٹ کے لٹکا دینا، یہ ان کے یہاں نارمل چیزیں پائی جاتی تھیں. اس لیے داعش نے کیا. داعش نے کون سی کتابوں سے یہ سب چیزیں لی ہیں؟ ان کی کتابوں سے لی ہیں. جو بھی اہل بیت کی راہ کو چھوڑے گا یقینی طور پر وہ غرق ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں کریے گا. لیکن توجہ کیجئے، یہاں پر معصوم خود بیان کر رہے ہیں ترک کرنے والوں کی 3 کیٹیگریز ہیں. ہمیں لگتا ہے جو اہل بیت کو چھوڑ دے گا وہ کون ہے؟ جو اہل بیت کا دشمن ہے صرف وہی ہے. ہم نے کیسے اہل بیت کے امام حسین کے لیے بنائے کہ امام حسین کے چاہنے والے اور امام حسین کے دشمن، تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. دشمن ہے، انصار ہیں، پھر بہت ساری اور کیٹیگریز ہیں. کچھ دشمن ہیں، کچھ انصار و ناصر ہیں، پھر اس کے بعد بیچ میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں. میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. یا امام خود اسی دعا میں بتاتے ہیں المتقد لہم مارقن، اور المتقدم لہم مارقن، جو اہل بیت کے آگے بڑھ گیا، جو ان سے آگے بڑھ گیا، اس نے اپنے ہدف اور اپنے مقصد کو بھول گیا اور وہ بھی ڈوب گیا. یعنی کچھ لوگ اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. پھر کہتے ہیں والمتأخر عنہم زاہق، اور جو پیچھے رہ گیا اس کشتی کے وہ بھی جو ہے وہ نابود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. 2 کیٹیگریز ہو گئی. اہل بیت کشتی ہیں، جو سوار ہوگا وہ سیفٹی پہ پہنچ جائے گا، جو آگے بڑھ گیا وہ بھی غرق ہو جائے گا، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی غرق ہو جائے گا. پھر اس کے بعد واللازم لہم لاحق. توجہ کیجیے، ہمیں نارملی یہ لگتا ہے کہ میں نے شاید یہ عرض کیا تھا کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اہل بیت کی جب بات آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہاں اور وہ کہاں، ایسی کہتے ہیں نا. لیکن جب جنت کی بات آتی ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ جہاں ہم وہاں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ راستہ الگ ہو لیکن منزل ایک ہے؟ پاسبل نہیں ہے نا. تو ہم اپنے آپ کو ایک کمفرٹ دیتے رہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم پھر بھی ہیں. اور اہل بیت نے باؤنڈریز بتائی ہیں، یہ باؤنڈریز کو ہمیں فالو کرنا ہے. اہل بیت بول رہے ہیں کہ اگر بچنا چاہتے ہو تو کشتی پہ سوار ہونا پڑے گا. 2 کیٹیگریز یہاں پر اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے بچنا ہے. ایک کیٹیگری ان کی ہے جو اہل بیت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جو اہل بیت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان میں سے ایک کیٹیگری وہ ہے جنہوں نے ولایت اہل بیت کو انکار کیا. ولایت اہل بیت کا انکار کیا. ایک یہ کیٹیگری ہے، یہ غرق ہو گئی. لیکن ایک دوسری کیٹیگری ہے جو دیندار ہے اور دینداری کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ میری دینداری اہل بیت کی دینداری سے زیادہ بڑی ہے. توجہ کیجیے، ابن ملجم کون ہے؟
ابن ملجم وہ شخص ہے جو مولا علی کی رکاب میں جس نے جنگ کی، شہادت کے نزدیک نزدیک پہنچ گیا. یہ بتا رہا ہوں جو لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. مولا علی کو دشمن کیوں مانتا ہے؟ اس لیے نہیں کیونکہ وہ بے دین ہے. مولا علی سے دشمنی اس کی اس لیے نہیں ہے کہ میں بے دین ہوں اس لیے علی سے نفرت ہے. اس کی دشمنی علی سے اس لیے ہے کہ علی تم نے صحیح دین نہیں سمجھا، میں نے صحیح دین سمجھا. علی اس وقت معاویہ سے لڑنا چاہیے تھا، تم لڑ نہیں رہے ہو اس لیے تم دین سے خارج ہو گئے ہو، اور میرا تم سے لڑنا واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ کیونکہ میرے ذہن میں جو دین ہے اس کے مطابق تم نہیں ہو، اور میری دینداری مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے تمہارا قتل کرنا چاہیے. آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں کہ ابن ملجم کی مشکل یہ تھی کہ وہ انقلابی تھا، لیکن ایک ایسا انقلابی جو اپنے رہبر سے زیادہ انقلاب کی طرف آگے بڑھنا چاہتا. واضح؟ یعنی ابن ملجم پر ہم لوگ لعنت بھیجیں، لیکن لعنت بھیجتے ٹائم اس کے کیریکٹر کو پہچانے کہ وہ کیریکٹر کون ہے، بے دین آدمی نہیں ہے. پس عزیزان گرامی، جب بھی دین میں ہمیں اپنی بنائی ہوئی چیزیں اہل بیت کی بتائی ہوئی چیزوں سے افضل لگنے لگیں تو سمجھ لینا کہ ہم اہل بیت سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ وہی راہ ہے جو انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے کہ انسان نائب امام سے لڑنے لگتا ہے، انہیں گالیاں دینے لگتا ہے. کہاں سے شروع ہوئی عزیزان گرامی بات؟ توجہ چاہوں گا میں. کہاں سے شروع ہوئی بات؟ بات بے دینی کی نہیں ہے، بات دینداری کی ہے. یعنی اصل مشکل دینداری ہے، اصل مشکل ان کی بے دینی نہیں ہے. انہیں یہ لگتا ہے کہ میں نے جو دین سمجھا ہے وہ افضل ہے. مولا علی جنگ کے اندر معاویہ نے قرآن کو نیزوں پہ اٹھا لیا. جب معاویہ نے قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا تو علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جنگ کرو. وہ کہتے ہیں میں قرآن سے کیسے جنگ کروں؟ علی کہتے ہیں یہ بولتا ہوا، میں بولتا ہوا قرآن ہوں، یہ تو کاغذ کے ٹکڑے ہیں، میں بولتا ہوا قرآن ہوں، لڑو. معاویہ کے مالک اشتر اتنا نزدیک تھے کہ کہتے ہیں کہ مجھے چند منٹ کا وقت، چند لمحوں کا وقت ملتا تو میں معاویہ کو واصل جہنم کر دیتا. معاویہ کو واصل جہنم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ معاویہ قتل پوری حکومت امام علی کے انڈر میں، اور اسلام کا وہ جو ویژن تھا وہ مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت لے کے کہاں تک پہنچا دیتے. معاویہ نزدیک ہے، مالک اشتر قتل کرنا چاہ رہے ہیں، روکتا کون ہے؟ مولا علی کے لشکر کے ساتھی تلوار لے کے مولا علی کی گردن پہ رکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں علی یہ لشکر کو بلا لو، مالک اشتر کو بلا لو، وگرنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ بے دین ہیں، جو لڑ رہے تھے گرمیوں میں، سردیوں میں. مولا علی کے ساتھ تھے نا کہ نہیں تھے؟ ہم تو صرف محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں ابھی تک. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو لڑ رہے تھے ساتھ میں. لیکن توجہ کیجئے گا، یہ تب تک لڑ رہے تھے جب تک انہیں لگ رہا تھا کہ میرے ذہن کے مطابق جو دین ہے اس دین کے مطابق علی ہے کہ نہیں ہے. جب میرے ذہن والے علی ہٹ گئے اور علی بن گئے تو یہ تلوار نکال کے علی سے بھی لڑنے تیار ہو گئے. ان کی مشکل کیا ہے؟ ان کی مشکل ان کی دینداری ہے جس کے اندر فہم صحیح نہیں. مولا کہتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر بصیرت نہ ہو
اور وہ دین میں عمل کرے. جتنا زیادہ عمل کرے گا اتنا ہی وہ اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میرے اندر کیونکہ میں خلوص سے کر رہا ہوں تو بس میرا سب کچھ صحیح ہے. مولا کہتے ہیں نہیں, اگر بصیرت نہ ہو تو تمہارا دینی عمل تمہیں منزل سے دور کرتا چلا جائے گا. مثال کے طور پر میں نے لکھنؤ سے گاڑی نکالا اور مجھے جانا تھا, مثال کے طور پر ایسی مثال دے رہا ہوں, مجھے دہلی جانا تھا لیکن میں چلے گیا پوروانچل کے راستے پر. اب میری گاڑی جو ہے موٹر وے پر ہے. اب میں جتنا فاسٹ گاڑی چلاؤں گا, میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں نے زیارت کی دعا بھی پڑھ لی, نماز سب کر رہا ہوں, میں سفر کی دعا پڑھ لی, سب کر لیا, اور میں فاسٹ گاڑی چلا رہا ہوں, تو میں اپنے منزل سے قریب ہوں گا یا دور ہوں گا؟ قریب ہوں گا یا دور ہوں گا؟ کیوں؟ عزیزان گرامی, جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں, توجہ سے آپ سنیے کہ صلوات پڑھتے ہوئے جو لوگ باہر بیٹھے اندر آ جائیں, اگر مشکل ہے تو اندر آ جائیں صلوات پڑھتے ہوئے. یا اللہم صلی علی محمد. یعنی ان کی مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ نہیں ہے کہ یہ بے دین ہے. جو لوگ مراج تقلید اور علماء کو گالیاں دیتے ہیں سب بے دین لوگ نہیں ہیں, اور یہ 15 سال 10 سال 15 سال پہلے ایسے نہیں تھے, لیکن آہستہ آہستہ انہیں یہ لگنے لگا کہ جو دین میں نے اپنے ذہن میں بنایا ہے یہ دین کے مطابق یہ لوگ نہیں ہیں, کیونکہ میرے ذہن کے دین کے مطابق یہ لوگ نہیں ہیں تو میں ان کا مخالف ہو گیا. بس اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ لائن جو اہل بیت نے ڈرا کی ہے اس لائن سے ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے. میری عزاداری کیسی ہونی چاہیے؟ ویسی جیسی اہل بیت بتاتے ہیں. میرا بزنس کیسا ہونا چاہیے؟ ویسا جیسے اہل بیت بتاتے ہیں. میری زندگی کے اندر حرام حلال کے باؤنڈریز کون سی ہونی چاہیے؟ مولانا مکس گیدرنگ, ابھی وی لیو ان اے ورلڈ جہاں پر یہ سب نارمل ہے. ہم لوگ بڑی سوسائٹیز میں رہتے ہیں. آپ کی سوسائٹی حضرت فاطمہ زہرا سے کبھی بڑی نہیں ہو سکتی. ماں صلی علی محمد. بس وہ باؤنڈریز جو اہل بیت نے بنائی ہیں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اگر توجہ چاہوں گا, اگر شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے تھوڑا تو ہے چلتا ہے, تھوڑا کر لیں گے چلتا ہے, یہ تھوڑا کرتے کرتے انسان شمر اور ابن ملجم بن جاتا ہے. یہ یاد رکھیے, یہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے انسان پھر اتنا کرنے لگتا ہے کہ انسان جب پوچھیں گے اس کو کہ تو جب 18 کا تھا تو تجھ سے پوچھتا تو یہ کرتا. آپ کے شہر کے ہیں نا, پتہ نہیں پہلے کیا کیے, پھر ہندو بن گئے, پھر کیا بن گئے, پھر کیا بن گئے. توجہ چاہوں گا, عبرت ہے ہمارے لیے. ہمارا مقصد کسی کو طنز کرنا نہیں ہے, ہم کسی کو طنز کرتے نہیں ہیں مجلسوں میں. عبرت ہے ہمارے لیے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, جب وہ شخص 18 سال کے تھے اور یہیں مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور امام حسین کے لیے آنسو بہاتے تھے, اگر ان کا کوئی شانہ پکڑ کے اس وقت کہتا ہے کہ تم یہ کرنے والے ہو تو تم سے لڑ جاتا. اس زمانے میں لڑ جاتا یا نہیں؟ اگر پہلے دن اسے یہ احساس ہوتا کہ میں یہ کرنے والا ہوں تو نہیں کرتا, لیکن وہ تھوڑا کرتے کرتے شیطان انسان کو کہاں پہنچا دیتا. اس لیے تھوڑے سے ڈرو, یہ تھوڑا بہت خطرناک ہے. بڑا کرنے کے بعد تو انسان کے اندر احساس ہوتا ہے, انسان فوراً توبہ کر لیتا ہے. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, روایت ہے معصوم کی. معصوم کہتے ہیں وہ گناہ جو انسان کو توبہ پہ مجبور کر دے وہ نیکی سے بہتر ہے جو انسان کے اندر تکبر لے آئے. واضح؟ بس 2 کیٹیگریز ہو گئی. ایک وہ بس دین میں ہمیشہ سوال کرتے رہو کہ میں اہل بیت کی بنائی ہوئی باؤنڈریز تو کراس نہیں کر رہا ہوں, اس کے آگے تو نہیں جا رہا ہوں, اور یہ اگر ہمارے اندر ہے تو ختم ہو جائیں گے ہم.
ظاہر پورا دین کا باقی رہے گا, اندر سے پورے کھوکھلے ہو جائیں گے. پورا ظاہر دین کا ویسا ہی رہے گا, اندر سے کچھ بھی نہیں رہے گا ہمارے اندر. تو پہلی کیٹیگری وہ لوگ اہل بیت کہتے ہیں کہ اگر آگے بڑھ گئے تو ختم. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو ہم کہاں اور وہ کہاں, وہ تو اہل بیت ہیں, ہم ان جیسے بن ہی نہیں سکتے. تو آپ کو کون بول رہا ہے ان جیسا بننے کے لیے؟ اہل بیت کے اصحاب نہیں بن سکے, عباس نہیں بن سکے. حضرت عباس کی تمام فضیلتوں کے باوجود حضرت عباس وہ نہیں ہے جو مولا حسین ہے. بی بی زینب کے تمام کمالات کے باوجود وہ نہیں ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا ہیں. وہ نہیں بن سکے تو ہم کون سے کھیت کی مولی ہیں. آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں لوگ مجھے نعوذ باللہ ایسے القاب دیتے ہیں جو اہل بیت سے قریب ہیں. پھر کہتے ہیں جس راکھ پہ اہل بیت چلتے ہیں, اس راکھ کی مٹی کی دھول کے برابر بھی میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں. ہمیں ان جیسا نہیں بننا ہے, یعنی نعوذ باللہ ہمیں ان کے مرتبے پہ نہیں پہنچنا ہے, لیکن راستہ ہمارے لیے وہی ہے. ایک عالم دین نے کہا کہ اہل بیت کے جسم پہ ظلم کرنے سے زیادہ اہل بیت کو تکلیف تب ہوتی ہے جب اہل بیت کے مقصد پر کوئی ظلم کرتا ہے. یعنی وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد کو روک دو. اور اس مقصد کو روکنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہی نہیں ہے. جب آپ نے رول ماڈل ہونے کا راستہ ہی بند کر دیا تو ختم ہو گئی بات. وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہی نہیں ہے. اب میں کس کی طرح بنوں گا؟ میں کس کی طرح بننے کی کوشش کروں گا؟ ان کی طرح بننے کی, کیونکہ رول ماڈل نہیں ہے. بلکہ قرآن میں خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ میں نے رسول کو تمہارے لیے, رسول یعنی اہل بیت کو کس لیے بھیجا کہ وہ اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے, بیسٹ رول ماڈلز ہیں. تو یہ کیٹیگری امام کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پیچھے رہ جائیں گے, متاخر ہوں گے, وہ بھی ڈوب جائیں گے. تو ہمارے ذہن میں اگر یہ فالس امپریشن ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ احساس ہوگا کہ ہم ان کے پیچھے رہیں گے اور ہمیشہ یہ ایکسکیوز دیتے رہیں گے کہ وہ معصوم ہیں, ہم ان جیسے نہیں بن سکتے, تو ہم بچ جائیں گے. اہل بیت یہ نہیں کہہ رہے. اہل بیت دعاؤں میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو پیچھے رہ جائے گا وہ بھی ڈوب جائے گا. لیکن مولانا ایسا کیوں ہے؟ توجہ کیجیے گا, توجہ کیجیے. اہل بیت کس لیے آئے تھے؟ اہل بیت خدا کے مقصد کے تحت دنیا کو اس طریقے سے آباد کرنے آئے تھے جس طریقے سے خدا چاہتا ہے. اہل بیت کو اپنے چاہنے والوں سے زیادہ ناصر و مددگار کی ضرورت ہے, جو اہل بیت کو خدائی مقصد کے مطابق انسان اور سوسائٹی کے اندر وہ چیزوں کو اسٹیبلش کرا سکے جو اہل بیت چاہتے ہیں. تو اہل بیت آئے ہی اس لیے تھے کہ قرآنی ویلیوز کو سوسائٹی میں اسٹیبلش کریں. تو اہل بیت کو اگر ایسے لوگ ملے, مثال کے طور پر آپ امیجن کریں کہ ہمیں یہاں پر ایک ٹینٹ بنانا ہے بارش سے بچنے کے لیے. امام نے ہم سے کہا کہ ٹینٹ بنانا ہے, اور کب تک بنانا ہے؟ کل تک بنانا ہے. میں امام کو بولوں امام میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں لیکن میں پورا دن ادھر ہی بیٹھا رہا ہوں, تو یہ ٹینٹ کون بنائے گا؟ میں پورا دن ادھر ہی بیٹھا رہا ہوں تو ٹینٹ بنائے گا کون؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کا کام نہیں کریں تو ان کا کام کرے گا کون؟ امام کا کام کرے گا کون؟ ظہور ہوگا کیسے اگر ہم کچھ کریں گے نہیں؟ ہم صرف کہیں. اس لیے اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آؤ. جو پیچھے رہ جائیں گے اہل بیت کہہ رہے ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے. کشتی کی مثال دی ہے خود اہل بیت نے واضح. کشتی میں کون بچے گا؟ جو کشتی کے اوپر آئے گا. لیکن کشتی کے اوپر آنے میں ایک چیلنج ہے. وہ چیلنج کیا ہے؟ وہ چیلنج یہ ہے کہ آپ ایک کشتی میں جب جاتے ہو تو کشتی میں سوار ہونے کے لیے زمین کو چھوڑنا پڑتا ہے.
دنیا کی محبت کو چھوڑنا ہوتا ہے تب حسین کی محبت اور حسین کی کشتی میں سوار ہو سکتے. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک پیر دنیا میں اور ایک پیر امام حسین کی کشتی میں, اور اس طریقے سے ہم لوگ چلنا چاہتے ہیں. ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ نام کشتی میں نہ دنیا میں. کشتی میں سوار ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی ہمراہی. اور آخر جملہ کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا. یہ دو کیٹیگریز ہو گئی جو ڈوب جائیں گے. آخری واللازم لہم لاحق. اور کامیاب کون ہوگا؟ توجہ چاہوں گا. کیا کامیاب کون ہوگا؟ جو ان سے ملحق ہو جائے, جو ان سے جڑ جائے. لاحق ہونا یعنی جڑ جانا, فیویکول کی طرح. فیویکول کی مثال اس لیے دیا تاکہ آپ کے ذہن میں فٹ ہو جائے بات. لاحق, جڑ جانے والا. تو کامیاب اہل بیت کون بول رہے ہیں؟ بچے گا کون؟ جو ان کے ساتھ جڑ جائے. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی. کہاں لازم, لازم اور ملزوم دو چیزیں ہیں, ایک مثال کے ذریعے سے واضح ہو جائیں گے. اہل بیت سے ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ لازم اور ملزوم کا. لازم اور ملزوم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مثال کے طور پر میں نے کہا کہ چائے لے کے آؤ. میں نے کیا کہا؟ چائے لے کے آؤ. تو آپ چائے کس میں لے کے آئیں گے؟ چلو میں تو نہیں لے کے آئیں گے چائے, ہے نا. چائے کہاں میں لے کے آئیں گے؟ چائے کپ میں لے کے آئیں گے, گلاس میں لے کے آئیں گے. میں نے تو آپ سے نہیں کہا کہ کپ لاؤ, میں نے آپ سے کہا کپ لاؤ. آپ نے کیوں کپ لایا؟ کہا مولانا چائے کا اور کپ کا رشتہ لازم و ملزوم کا ہے, کہ جب بھی کہی جائے, جب بھی کہا جائے گا چائے لاؤ, تو چائے کے ساتھ انسان کا ذہن خود تصور کرے گا کہ کب بھی وہیں ہوگا جہاں چائے ہوگی. اہل بیت کے چاہنے والوں کا رشتہ اہل بیت کے ساتھ لازم و ملزوم کا ہونا چاہیے, کہ انسان جب تصور کرے کہ اہل بیت جہاں ہیں ان کے چاہنے والے وہیں ہوں گے. لازم و ملزوم کا رشتہ ہے, بہانے نہیں ہے. عزیزان گرامی, اس سے بڑی کیا انسان کے لیے سعادت ہو سکتی ہے کہ اہل بیت جہاں ہوں وہاں ہم ہوں. دنیا کی کون سی لذت اس سے زیادہ پلیجریبل ہے کہ اہل بیت کی ہمراہی ہمارے لیے موجود ہو؟ اس سے زیادہ کون سی بڑی لذت ہوگی؟ انسان احساس تو کرے, مزے تو لے اہل بیت کے ساتھ ہونے کا. تو بس تین کیٹیگریز ہیں. وہ جو آگے رہ گئے وہ بھی ڈوب جائیں گے, جو آگے بڑھ گئے. وہ جو پیچھے رہ گئے وہ بھی ڈوب جائیں گے. بچے گا وہ جو ساتھ میں ہوگا. ہمیں اہل بیت کے ساتھ میں ہونا ہے, تب جا کے ہم کامیاب ہوں گے. بس عزیزان گرامی, کیونکہ مجھے تین ہی مجلس پڑھنی ہے یہاں پر انشاءاللہ, 3 درگاہ حضرت عباس میں پڑھنی ہے. اب مجھے پتہ نہیں کہ سیم لوگ آئیں گے یا الگ لوگ آئیں گے, تو میں تو یہ ازیوم کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں پڑھ رہا ہوں, کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا زیادہ پڑھوں تاکہ جو بات ہے وہ زیادہ آپ تک پہنچا سکوں. اور کل کوشش کریں گے ہم لوگ 9 بجے شارپ ہم لوگ, میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں گا, جو منتظمین ہیں وہ اس کے پہلے اور بعد میں جو کرنا ہے ان کو وہ کر لیں, مجھے شارپ 9 بجے ممبر پر بٹھا دیں تاکہ مومنین کا وقت ضائع نہ ہو. مومنین آئیں ان کو ان کا وقت ضائع نہ ہو. عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا, میں نے اتنا مقدمہ عرض کیا تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہمیں اہل بیت کی ہمراہی چاہیے, اور یہ پاسبل ہے. میں نے اس کے سامنے مثالیں بھی دی, مثالیں جتنی دی فی الحال کے لیے کافی ہیں, آگے بڑھتا رہتا. اب توجہ کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلے تو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ والوں سے خطاب کیا, بنی ہاشم سے, باہر کے قبیلے والوں سے, پورے راستے میں خط لکھتے رہے. کوفہ والوں کو خط لکھا, مکہ گئے, مکہ میں دوسروں سے خطاب کیا, مسلمانوں سے خطاب کیا, خط لکھا. امام حسین ایک چیز سب سے مانگتے رہے, وہ کیا ہے؟ کیا چیز مانگ رہے تھے امام حسین سب سے؟ میرے ساتھ چلو. امام حسین مجھ سے اور آپ سے بھی یہی چیز مانگ رہے ہیں کہ میرے ساتھ چلو. فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا, میرے ساتھ چلو. میں انشاءاللہ بیان کروں.
لوگ آتے رہے امام حسین کے پاس، امام حسین سے دعائیں مانگنے کے لیے، امام حسین کو چومنے کے لیے، میں مثالوں بیان کروں گا، لیکن ساتھ نہیں چلنے تیار تھے. امام حسین کیا چاہتے تھے؟ ساتھ چلو. وہ کہتے تھے کہ ہم ساتھ نہیں چل سکتے. اہل بیت نے کہا کہ جو انصار بنے گا امام کا، جو ناصر بنے گا، جو ہم بننا چاہتے ہیں، ہم کیوں آئے؟ ناصر بننے کے لیے آئے نا. مجلس میں کیوں آئے؟ آپ لوگ بیٹھ کے کہیں پر کچھ اور اس وقت کر سکتے تھے، موبائل میں ہزار چیزیں دیکھ سکتے تھے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ سکتے تھے، چل کر سکتے تھے، چل پارٹی رکھ سکتے تھے، انجوائے کر سکتے تھے. اہل بیت نے منع نہیں کیا، اگر اہل بیت کے چاہنے والے ملیں چل کریں 1 گھنٹہ، لیکن شیڈیول میں، ٹائم ٹیبل میں انجوائے کریں، پلیجر لیں زندگی کا. تو اہل بیت نے منع نہیں کیا، بلکہ وہ بھی عبادت ہے، لیکن وہ زندگی کے مقصد سے منحرف نہ کرے. آپ یہ سب کر سکتے تھے. آپ یہاں کیوں آئے؟ آپ آئے کیونکہ آپ کو اہل بیت کی ہمراہی چاہیے، آپ اہل بیت کے ناصر بننا چاہتے ہیں، امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آئے نا. اہل بیت نے کہا کہ چھنی جس طریقے سے ہوتی ہے، چھانتے ہیں، اس میں 3 بار لفظ استعمال کیا کہ تم چھانے جاؤ گے، اور جو چھننے کے بعد نیچے آ جائے گا وہ خالص جو بچے گا وہ امام کا ناصر ہوگا. جب چھنی میں کوئی چیز چھنتی ہے، جو اوپر رہ جاتا ہے اسے کوڑا کہتے ہیں، وہ یوز کا نہیں ہوتا. ہم آئے کیونکہ ہمیں وہ بننا ہے، انصار بننا ہے، اوپر نہیں رہنا ہے، چھوٹنا نہیں ہے ہمیں. توجہ کیجیے گا. بس اہل بیت نے کیا کہا کہ میرے ساتھ چلو. اس وقت کا امام آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ میرے ساتھ چلو. اس وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ مجھے ناصر چاہیے، مجھے مددگار چاہیے، میں اس وقت مشکلوں میں ہوں، مجھے ظہور کی طرف بڑھنا ہے، تو مجھے آگے بڑھنا ہے امام کے لیے. یہی میرے ساتھ چلو. فلیرحل معنا. توجہ کیجیے. امام حسین خط لکھتے رہے، لوگ نہیں آئے. امام حسین مکہ کے بعد ایک جگہ پہنچتے ہیں جس جگہ کا نام تاریخ نے زبالہ لکھا ہے. تاریخ نے زبالہ لکھا. تاریخ میں لکھا ہے کہ یہاں پر ایک کثیر تعداد میں لوگ امام حسین کے ساتھ موجود تھے. الگ الگ فگر ہیں، 300 ہے، کم ہے، زیادہ ہے، لیکن ایک تعداد امام حسین کے ساتھ وہاں تک پہنچی تھی. توجہ کیجئے گا. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں جو امام حسین کو پہچانتے ہیں، امام حسین کی معرفت رکھتے ہیں. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو لوگوں نے حج چھوڑ دی، امام کا ساتھ دیا. اتنی معرفت ہے ان کو، یا اتنی سمجھ ہے. ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لالچ کے لیے صرف آئے ہوں، لیکن یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے حج نہیں کی. وہ زمانے میں جہاں پر حج سختیوں سے ہوتا تھا، تمام مشکلیں تھیں، وہ زمانے میں تمام مشکلوں کے باوجود یہ لوگ وہ ہیں جو امام کے ساتھ پہنچتے ہیں. بس عزیزان گرامی، یہ منزل تک آپ کو لانا تھا. شرط تصور ہے. آپ تصور کریں کہ آپ اور میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں، اور مکہ کے باہر زبالہ نام کی جگہ میں ایک خیمہ ہے جہاں پر میں، آپ اور وہ تمام امام حسین کے صحابی جو اس وقت موجود تھے سب ساتھ میں موجود ہیں. اور امام حسین علیہ السلام نے ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو مجھے خط ملا ہے جس میں مجھے یہ پتا چلا ہے کہ مسلم جو ہیں وہ قتل ہو گئے. مجھے خط ملا ہے جہاں پر مجھے پتا چلا ہے کہ ہانی قتل ہو گئے. اب جب مجھے یہ پتا چل گیا کہ مسلم اور ہانی دونوں قتل ہو گئے ہیں، تو میں تم سے، جو وہاں لوگ موجود تھے ان کو امام کہتے ہیں کہ میں تم سے اپنی زمام کو اٹھا لیتا ہوں، میں اپنی بیعت کو تم سے اٹھا لیتا ہوں. امام نے کہا فَلْيَنْصَرِفْ، یعنی جسے جانا ہے وہ چلا جائے.
انصراف دے دے, جسے جانا ہے وہ چلا جائے. رات کا ٹائم ہے, امام نے کہا میں نے زمام اٹھا لیے, جسے جانا ہے وہ چلا جائے. میں کل صبح حرکت کرنے والا ہوں. پھر امام نے کہا میرے ساتھ وہ چلے جس کے اندر کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو پڑھوں گا. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد. امام نے کہا من کان فینا باذلا محجتہ, امام نے کہا کہ میرے ساتھ وہ چلے جو مجھ سے محبت جب کرتا ہو تو باذلاً محبت کرتا ہو. باذلاً کا مطلب کیا ہوتا ہے عزیزان گرامی؟ باذلاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ والنٹیئرنگ بیسس پہ محبت کرنا, کہ میں آیا ہوں, میں والنٹیئر ہوں, میں یہاں پر آیا ہوں والنٹیئرنگ, مجھے سٹائپنڈ نہیں چاہیے, میں امام حسین کے لیے آیا ہوں, میں حاضر ہوں لیکن مجھے کچھ چاہیے نہیں, بذل کرنے آیا ہوں, اپنا ایثار کرنے آیا ہوں. کس چیز کا یعنی حسین, عزیزان گرامی حسین سے اگر انسان محبت کرنا سیکھ جائے, وہ آتش ہے جس میں جلنے میں مزہ آتا ہے. آپ دیکھیں 40 میں لوگ چلتے ہیں, درد میں ان کو مزہ آتا ہے. پوری دنیا درد سے بچنا چاہتی ہے, یہ پورے سفر میں لوگ درد لیتے ہیں, درد میں انہیں مزہ آتا ہے. یہ آتش میں جلنا ہے, حسین کی آتش میں جلنا. عجیب حسین کی محبت ہے. خدا نے عجیب چیز عطا کی امام حسین علیہ السلام کو. خود اہل بیت کہتے ہیں کسی اور کو نہیں عطا کی جو حسین کو عطا کی. توجہ چاہتا ہوں, یہ جو کہتے ہیں من کان فینا باذلا محجتہ, توجہ کیجیے. انسان کو جب مارا جاتا ہے, قتل کیا جاتا ہے, تو جب انسان کے جسم سے خون نکلتا ہے, خون نکلتے نکلتے ایک سٹیج آتی ہے کہ انسان مر جاتا ہے. خون نکلا, شہید ہو گیا, اتنا خون نکلا کہ شہید ہو گیا. لیکن خون ہارٹ پمپ کرتا ہے, جیسی خون کی کمی ہوتی ہے تو ہارٹ پمپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک سچویشن کے بعد وہ نہیں کوپ کر پاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے. توجہ چاہوں, محجتہ کسے کہتے ہیں؟ کون سی چیز بذل کرنا ہے امام کی راہ میں؟ جب انسان مر جاتا ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر دل اس کا کاٹا جائے, دل اس کا اس وقت مرنے کے بعد اس کا جب دل کاٹا جائے تو دل کے اندر کچھ خون کے قطرے باقی ہوتے ہیں جو جسم سے باہر نہیں نکلے. اسے کہتے ہیں عربی میں محجت. امام حسین کی راہ میں وہ دینے کے لیے تیار ہو, خون کا صرف قطرہ نہیں, وہ خون کا قطرہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کے دل میں موجود ہو, وہ قطرہ. ہم تیار ہیں؟ یہ سبحان اللہ کا کیا مطلب؟ سعید جب گرے تو سعید کس منزل پر ہے؟ باذلا محجتہ کی منزل پر ہے. سعید کے پورے جسم کا خون نکل چکا ہے, اور سعید نے امام کو دیکھا, آنکھ کھولی. آنکھ کھلنے کے بعد سعید نے کیا بولا امام کو؟ جنت ملے گی. امام میری بیوی کا خیال رکھنا, میرے بچوں کا خیال رکھنا. سعید آنکھ کھول کے کیا کہتے ہیں؟ سعید کہتے ہیں ارضیت یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ حل وفیت یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ کیا میں نے وفا پوری کی یا نہیں کی؟ یہ دو لائن جو ہے نا, یہ ہمارے جوانوں کے لیے وہ لائن ہے جس لائن کے اوپر انہیں ہمیں زندگی بسر کرنی. کب سعید کہہ رہے ہیں؟ سعید تب کہہ رہے ہیں جب جگر کا خون, آخری قطرہ, سب کچھ حسین پر قربان کر دیا, اس کے بعد پوچھ رہے ہیں کیا راضی ہو؟
یعنی باذلا مہجتہ، مسلم ابن اوسجہ جب گرے ہیں، مسلم گرے، حبیب اور امام حسین دونوں پہنچتے ہیں. پہچانے ہمیں کیسا بننا ہے، ہمیں مسلم کی طرح بننا ہے، ہمیں سعید کی طرح بننا ہے. یہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. تھوڑا سا خون نہیں دینا ہے، تھوڑا سا نہیں، اپنا وجود کا آخری قطرہ بھی حسین کے لیے قربان کرنا ہے. یہ ہے. توجہ کیجئے، مسلم زمین پر گرے ہوئے ہیں، حبیب سامنے. حبیب پوچھتے ہیں، مسلم سے کہتے ہیں کہ مسلم ابن اوسجہ، مجھے پتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد میں بھی تجھ سے جڑنے والا ہوں، وگرنہ میں تجھ سے پوچھتا کہ تیری وصیت کیا ہے. مسلم ایسے لیٹے ہوئے ہیں، توجہ سے سنو، مسلم لیٹے ہوئے ہیں، اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں حسین ابن علی کی طرف. اوصی کا بحاذا، میری وصیت حسین ہے. مسلم میں جا رہا ہوں، جب تک زندہ رہو حسین ابن علی پہ آنچ نہ آنی پائے. یعنی کربلا میں ایک شخص بھی کوئی ایسا نہیں آیا تھا جو امام حسین سے کچھ چاہتا تھا. ہر وہ شخص آیا تھا جو آخری لمحے تک یہ چاہتا تھا کہ حسین کو کس طریقے سے حسین پر خود کو قربان کر دو. باذلا مہجتہ، بذل کرے. کس چیز کو بذل کرے؟ اپنے دل میں بچے ہوئے خون کے آخری قطرے کو بھی حسین پر بذل کرے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بس زانے گرامی توجہ کیجیے، یہ وادی عشق ہے حسین. یہاں پر سودے بازی نہیں ہوتی کہ یہ دے دو یہ مل جائے گا. یہ وادی عشق ہے. وادی عشق میں جب تم محبوب کی راہ میں وہ دیتے ہو جو تمہارے پاس سب کچھ ہے، تو محبوب بھی پلٹ کے وہ دیتا ہے جو اس کے پاس سب کچھ ہے. کاش ہم سمجھ پائیں اس بات کو، کاش ہم سمجھ پائیں اس بات کو کہ حسین سے محبت اگر ہم نے ایسی کری کہ حسین تیرے لیے آیا ہوں، بس مجھے تو چاہیے. فارسی میں کہتے ہیں جس کے پاس 100 ہے اس کے پاس 90 تو ہے ہی. 100 والا 90 نہیں مانگتا. جس کو حسین مل گئے اس کو اور کیا چاہیے. لیکن حسین کے ساتھ کون چل سکتا ہے؟ باذلا مہجتہ. اب توجہ کیجیے، یہ 300 لوگ یا جتنے بھی لوگ خیمے میں سوئے ہیں، آپ تصور کریں میں اور آپ بھی اس خیمے میں ساتھ میں سوئے. امام نے کہا میرے ساتھ کل وہ چلے جو بذل کرنا چاہتا ہے اپنے جگر کا خون، آخری قطرہ خون. وَمُوَتِّنًا عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ، اور میرے ساتھ وہ چلے جس نے اپنے وطن حقیقی کو، وطن خدا کو اپنا وطن حقیقی قرار دیا ہے، جو اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے. اور اسے پتا ہے یہ دنیا کیا ہے، 50 60 70 80 سال ختم ہو گئی. جو بڑے بڑے تونگر تھے وہ بھی قبر میں سوئے ہیں، جو غریب جھوپڑے میں رہتا تھا وہ بھی اس کے قریب میں سویا ہے. نہ اے سی لگی ہے، نہ لینڈ کروزر یہاں کام آ رہی ہے نا. دنیا یہی ہے. کون چلے گا؟ جس نے وطن حقیقی خدا کو قرار دیا ہے. انشاءاللہ کل زندگی رہی تو اس پہ میں گفتگو کروں گا، وطن اور وطن حقیقی اور موت. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں میرے ساتھ وہ چل سکتا ہے جس کے اندر یہ 2 کوالٹیز ہیں. ایک میرے ساتھ وہ چلے گا جو لینے نہیں آیا ہے، دینے آیا ہے. دوسرا وہ
جو سمجھتا ہو کہ زندگی حقیقت کیا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے، وہ میرے ساتھ چل سکتا ہے. پھر امام نے کہا میں سونے جا رہا ہوں، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، میرے ساتھ چلو. سب کو کہا، بلایا سب کو امام نے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، میرے ساتھ چلو. اور پھر امام نے کہا کہ کل صبح میں حرکت کروں گا، جسے میرے ساتھ چلنا ہے میرے ساتھ چلے. امام گئے، سو گئے. کاش میں خصوصاً جوانوں سے کہوں گا تصور کریں کہ امام نے مجھے یہ بولا ہے اور چلے گئے امام سونے کے لیے، اور امام کہہ رہے ہیں کل صبح میرے ساتھ وہ چلے جن کے اندر یہ سب کوالٹیز ہے، میرے ساتھ چلو. جب صبح اٹھے اور امام نے حرکت کی تو صرف 50 لوگ امام کے ساتھ چلے، باقی سب سوتے رہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے محبت کا دعویٰ کیا تھا، حج نہیں کی تھی، حسین کے ساتھ آئے تھے، لیکن حسین کے ساتھ چل نہیں سکے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں ہم میں سے کتنے ہیں جو حسین کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. جب بذل کی منزل ہوگی تب حسین کے ساتھ چلنے میں مزہ آئے گا، تب شب عاشور مزہ. شب عاشور لطف کی رات ہے، شب عاشور لطف کی رات ہے، انجوائمنٹ اور پلیجر کی رات ہے ان کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ کیا ہے شب عاشور. حسین کا ساتھ، ہمراہی ہے امام حسین. بس عزیزان گرامی، ہم مجلسیں کیوں کرا رہے ہیں؟ اس لیے کرا رہے ہیں کہ مجھے ناصر بننا ہے امام کا. امام نے روایت امام سے ہے کہ امام کیا کہتے ہیں، قدر الرجل علی قدر ہمتہ. انسان کی ویلیو کتنی ہے؟ جتنی اس نے ہمت اور ارادہ کیا ہے. کسی انسان نے ہمت اور ارادہ کیا ہے کہ مجھے نہیں بننا ہے امام کا سپاہی، مجھے نہیں بننا ہے امام کا انصار، مجھ سے نہیں ہو پائے گا یہ سب خون دینا، قربانی کرنا، اپنے بچوں کو خدا کی راہ میں قربان کر دینا، حسین سے یہ عشق کا رشتہ لگا لینا کہ حسین تیری راہ میں سب کچھ دے دوں گا، میں نہیں کر سکتا. جو نہیں کر سکتا اس کا گول چھوٹا ہوگا. اور ہم میں سے اکثر لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ آئیں گے، وہ کہیں گے کہ میں یہاں خود تو آیا نہیں ہوں، مجھے حسین نے بلایا ہے، حسین نے دعوت دی ہے تو میں آیا ہوں. اب حسین نے بلایا ہے اور حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ چلو، تو میں کیسے امام کو بول دوں گا کہ میں نہیں چلوں گا؟ میں کیسے سوتا رہ جاؤں جبکہ حسین وہاں سے بلا رہے ہیں؟ مہدی رسولی نے ایک نوحہ بنایا ہے فارسی میں، نوحے کا بول یہ الرحیل الرحیل، الرحیل یعنی چلو، میرے ساتھ چلو. اور پھر اس بول کے جملے ہیں آگے جا کے کہتا ہے کہ کہیں سوتے نہ رہ جانا، جس طریقے سے لوگ حسین کے ساتھ نہیں چلے اور سوتے رہ گئے. مجلسیں سوتے ہوئوں کو بیدار کرنے کے لیے، نفسوں کو بیدار کرنے کے لیے. انسان بذل کی منزل، بذل کے سلسلے میں ایک حدیث، پھر انشاءاللہ آج ربط مصائب اور پھر کل انشاءاللہ زندگی رہی تو بات آگے بڑھے. توجہ کیجیے عزیزان گرامی کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں بذل کی تو اہل بیت نے کیا کہا؟ رسول سے حدیث ہے، رسول فرماتے ہیں کہ جب تمہارے جان پر مشکل آئے تو اپنے مال کو بذل کر دو، اپنے مال کو قربان کر دو، اپنی جان کو بچا لو. لیکن جب تمہارے دین پر مشکل آئے تو تم اپنی جان اور اپنی مال دونوں کو قربان کر دو، کیونکہ حقیقت میں غریب اور فقیر وہ ہے جس کے پاس دین نہیں ہے. یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کی ویلیو کتنی ہے. مثال کے طور پر خدا نہ کرے کسی کا اگر بچہ بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کہے کہ بھائی مجھے 50 لاکھ روپے کی یہ چیز ہے، یہ کروانا ہوگا. اس نے بڑی محنت سے گھر بنایا تھا جو 50 لاکھ کا تھا، پائی جوڑ کے گھر بنایا تھا. یہ گھر بچائے گا یا بچہ بچائے گا؟ کیا بچائے گا؟ بچہ بچائے گا نا. کیوں؟ توجہ کیجئے گا. کیونکہ اس کے لیے بچے کی ویلیو گھر سے زیادہ ہے.
ہمارے لیے دین کی ویلیو کتنی ہے. جو چھوٹی چھوٹی بات پہ دین کو قربان کر دیتے ہیں. شادی میں مکس گیدرنگ ہے, کوئی بات نہیں مولانا, آج کل کی دنیا ہے, چلتا ہے. یعنی دین کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہر چھوٹی چیز میں سب سے پہلے کس کا گلا کاٹتے ہیں؟ دین کا گلا کاٹتے ہیں. یعنی دین پر چیزوں کو بذل نہیں کرتے, بلکہ دین کو بذل کر دیتے ہیں اپنی خواہشوں پر. مولانا ایک بار تو دلہن بننے کی تمنا ہوتی ہے, ایک بار تو شادی ایک ہی بار تو ہوتی ہے مولانا. رت جگہ میں تھوڑے گانے بھی گا لیں تو کیا فرق پڑے گا, تھوڑی پارٹیز بھی رکھ لیں تو کیا فرق, ایک ہی بار تو ہے مولانا, بعد میں توبہ کر لیں گے. یعنی سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ دین قربان کرتے ہیں. دین کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہمارے لیے. یہ کاش ہم سمجھیں کہ دین کی ویلیو کیا ہے. یہ دین وہ ہے جس کے لیے حسین نے اپنا گلا کٹایا تھا. وہ دین جس کے لیے حسین نے گلا کٹایا تھا, سب سے پہلے میں اس دین کا گلا کاٹنے تیار ہوتا ہوں. سب سے پہلے کمپرومائز کس چیز کے ساتھ شروع ہوتی ہے؟ دین کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ دین کی ویلیو نہیں. ہم کبھی بذل نہیں کر سکتے, کبھی اپنے آپ کو قربان نہیں کر سکتے. توجہ چاہوں گا, انسان جب تک کوئی چیز کو اتنا ویلیوبل نہیں سمجھے, اس کی ویلیو اتنی نہیں سمجھے, تب تک اس چیز پر چھوٹی چیز کو قربان نہیں کرتا. اگر ہم دین کے لیے قربانی نہیں دے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک دین کی وہ ویلیو نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے قربانی دینی ہوتی ہے, اس لیے میں دین کو قربان کر دیتا ہوں, اس چیز کو قربان نہیں کرتا ہوں. بذل یعنی یہ, بذل یعنی وہ صفت, وہ قوت انسان کے اندر پیدا ہو کہ انسان کو جب احساس ہو کہ دین کے اوپر مشکل آئی ہے تو اپنا سب کچھ دین پر قربان کرنے تیار ہو جائے. وہ حسین کے ساتھ چل سکتا ہے. لیکن کمال کی بات تو یہ ہے کہ دیتے ہوئے حسین پر دل دکھتا نہیں ہے بلکہ مزہ آتا ہے. حسین کو جب حسین پر قربان کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی کریم پر قربان کر رہے ہیں. اس کو دے رہے ہیں جو دشمن کو بھی دیتا ہے. اگر وہ ہم سے لے لے تو اس سے بڑے کمال کی کیا بات ہے. پس زانے گرامی, ہمراہی امام حسین, فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا, امام حسین کے ساتھ چلنا, ساتھ چلنے کے لیے بذل کی خواہش, بذل کی تمنا. بذل بھی وہ چیز جو محجتہ ہو. پس زانے گرامی, کربلا والوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا. کس لیے؟ کیونکہ ان کے نزدیک دین و شریعت کی ویلیو سب سے زیادہ تھی. ہمیں لگتا ہے ہم مجلسیں کیوں کراتے ہیں کہ بی بی راضی ہو جائے. بی بی اور اہل بیت نے قربانی کس لیے دی تھی؟ شریعت کے لیے. ہمیں لگتا ہے ہم شریعت کو پامال کریں گے اور دو رسم منا کے بی بی کو راضی کر لیں گے. اہل بیت کا جو مقصد ہے, میں نے کہا اہل بیت کے مقصد پر ظلم کرنا اہل بیت کے جسم پہ ظلم کرنے سے زیادہ سخت ہے. اہل بیت نے قربانی کیوں دی؟ اماموں نے قربانی کیوں دی؟ کیوں قربانی دی امام نے قربانی شریعت کے لیے دی, خدا کے دین کے لیے دی. شیخ زکزکی جب لندن آئے تھے تو ایک چیز کہی تھی. شیخ زکزکی نے کہا کہ جب خدا کے دین کو ضرورت پڑی تو حسین نے اپنے گلے کو آگے کر دیا. پھر کہا کہ میرا گلا حسین کے گلے سے افضل نہیں ہے.
جب بھی خدا کے دین کو ضرورت پڑے گی تو میں اپنا گلا آگے کر دوں. یہ لوگ وہ ہیں جو حسین ابن علی کے آج کے زمانے میں عاشق ہیں. عزیزان گرامی توجہ کیجیے. بس اہل بیت قربانی دیتے رہے اور قربانی دیتے دیتے شکر کرتے رہے. کمال کی منزل یہ ہے کہ بی بی زینب قربانی بھی دے رہی ہیں اور نماز شب بھی پڑھ رہی ہیں. اس کو ذرا بند کر دیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. صلی اللہ. عزیزان گرامی توجہ کیجئے کہ بی بی نے قربانیاں دی اور بی بی قربانیاں دیتی رہیں. وہ بی بی جس کے لیے چادر کی اتنی اہمیت تھی کہ جب بی بی مدینہ سے نکل رہی تھیں اور محملیں سج رہی تھیں، جب محملیں سج رہی تھیں تو راوی لکھتا ہے کہ ایک آواز آئی کہ جہاں تک نظریں جا رہی ہیں وہاں تک دور ہو جاؤ. ایک بلند قامت خاتون باہر نکلتی ہے. راوی پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ تو کہتے جانتے نہیں ہو یہ جس نے کہا وہ علی کا غیرت مند بیٹا عباس ہے، اور جو خاتون نکل رہی ہے وہ علی کی غیرت مند بیٹی زینب کبریٰ ہے. عباس کو یہ گوارا نہیں ہے کہ مدینہ ہے، رات کی تاریکی ہے، یہاں دشمن بھی نہیں ہے، یہاں چاہنے والے موجود ہیں، لیکن عباس کہتے ہیں دور ہو جاؤ. اب یہی زینب کبریٰ ہے اور کوفہ کا بازار ہے اور کوفہ کا دربار ہے. اور باب ایسا علماء بیان کرتے ہیں کہ بی بی کو جب لایا گیا تو رسن اس طریقے سے باندھے ہوئے تھی بی بی. ایک مجتہد تھے، ان کے سامنے ایک ذاکر پڑھ رہا تھا، کہتا ہے بی بی دربار ابن زیاد میں داخل ہوئی. وہ مجتہد کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے کہا روک دو، بس اس سے زیادہ نہ پڑھو. وہ ذاکر پوچھتا ہے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں، یہ تصور تو کر لینے دو کہ وہ پاکیزہ خاتون، وہ شریف النفس خاتون، وہ علی کی بیٹی ایسے دربار میں آ رہی ہے جہاں شرابی موجود ہو، اور اس سے زیادہ سخت یہ ہے کہ وہاں کوئی پوچھے ارے میں نے سنا تھا علی کی بیٹی آئی ہے، کہاں ہے علی کی بیٹی؟ تو ایک ملعون اشارہ کرتا ہے ارے وہ زینب کبریٰ ہے. اب پورا دربار شرابیوں اور برے کردار والوں کا دربار، اور سب کی نگاہیں زینب پر ہو. میں یہ سوچتا ہوں ارے سید سجاد پہ کیا گزری ہوگی. ارباب ایسا بس ایک تصور اور بات ختم کہ جب حسین ابن علی کا آخری منزل تھی، حسین زمین کربلا پر تھے، تو شمر ملعون نے کہا اگر دیکھنا چاہتے ہو حسین زندہ ہے یا نہیں، خیموں پہ حملہ کر دو. ارے علماء کہتے ہیں حسین اس حالت میں ایڑیوں کے بل، گھٹنوں کے بل ارے آگے چل رہے، کہہ رہے جب تک میں زندہ ہوں خیموں پہ کوئی آنکھ نہ اٹھائے. میں کہوں گا حسین ارے سجاد کے بارے میں سوچے، کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے 3 دن رکایا جائے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں راہ حسین کو سمجھنے کی اور اس راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ اس دنیا میں اور آخرت میں حسین کی ہمراہی ہمیں نصیب فرما.
یا اللہ بحق محمد و آل محمد دعا میں دعا یہ ہے مولا ہمارے گناہان صغیرہ گناہان کبیرہ کو بخش دے. یا اللہ ہم سب خصوصاً ہمارے جوان جو ہیں ان کو اور ہم سب کو پاکیزہ زندگی عطا فرما. ہماری بہنوں کے حجاب کو محفوظ فرما. دنیا میں ترقی عطا فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد نائب امام حضرت آیت اللہ خامنہئی حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما. ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. دعا میں دعا یہ ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. متوجہ زیارت.